غزوہ بدر میں اسلام کے لیے سب سے پہلے زخم کھانے والی ذات جو ہے وہ سیدنا عبیدہ بنت حارث۔ اللہ اکبر، یعنی آپ ایک لحاظ سے غزوہ بدر کے بھی پہلے ہیں۔ اسلام کے لیے نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا عبیدہ، سیدنا حمزہ، سیدنا علی المرتضیٰ، جب آپ نے ان کو ولید، عتبہ، شیبہ کے مقابلے کے لیے بھیجا، آپ نے فرمایا جاؤ اسلام کے لیے لڑو، تمہارا مقابلہ جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے، سبحان اللہ، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ پہلے گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ سیدنا معاذ، سیدنا معوذ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے گئے تھے۔ جب یہ گئے یہ انصار میں سے تھے، جی انصار میں سے تھے، یہ جب گئے نا تو وہاں پر جو عتبہ ولید جو تھا اس نے کہا کہ آپ ہمارے مقابلے میں کیسے آ گئے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے، جا کر ان سے کہیں، نبی معظم کا نام لیا، ان سے جا کر کہیں کہ وہ اپنے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو کیوں بچانا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، اور ان کو پیش کریں۔ تو جب یہ والی بات کی گئی پھر نبی معظم شفیع مکرم نے 2 ہاشمی اور 1 مطلبی، آپ نے 3 ان شخصیات کو بھیجا۔ تو وہاں پر جناب سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ، انہوں نے جو ان کے مقابل تھے ان کو واصل جہنم کیا، اور جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا یہ زخمی ہو گئے تھے، ان کی ٹانگ جو ہے وہ مفلوج ہو گئی تھی، اور اس کے باوجود یہ زخموں کی حالت میں تھے، لیکن زخموں کی حالت میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حمزہ جو ہے یہ ان کو اٹھا کر نبی معظم شفیع مکرم کے پاس لے کر آئے۔ لیکن اس جو ولید جو تھا، مختلف روایات ہیں کہ ان کے مقابلے میں ولید تھا یا عتبہ تھا، اور ان کو واصل جہنم بھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا میرے حمزہ نے کیا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر نبی معظم شفیع مکرم کے بارگاہ میں لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر محبت رسول کا عالم دیکھیے، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے، جس نے اسلام کے لیے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں حضور کو ان تمام تکلیفوں کا احساس ہے، سبحان اللہ، اور احساس بھی ہے، اور نبی معظم شفیع مکرم ان تمام تکلیفوں کا مداوع بھی فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح کہ سیدنا سلمان فارسی ہیں، ان کو اسلام کے لیے آنے میں کتنا وقت لگا ہے، لیکن حضور کے ہاں جتنا وقت لگا ہے، لیکن حضور کے ہاں سب سے زیادہ جو صحابی رسول حضور کے پاس بیٹھا کرتے تھے وہ سیدنا سلمان فارسی تھے۔ یہ مثال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ سمجھے کہ نبی معظم شفیع مکرم کو کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، ہر چیز رجسٹر ہو رہی ہے، ہر چیز کا احساس ہے۔ اور جب ان کے یہ زخموں کا جب لایا گیا، نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک وہاں پر رکھا اور تسلی دی، تسلی دے کر فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ وہاں پر عرض کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بیان فرمایا، نبی معظم شفیع مکرم نے ان کا سر جو ہے وہ اپنی گود مبارک میں رکھا، سبحان اللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ادب اور احترام کے تقاضے کے پیش نظر انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ محبوب دو عالم کے قدموں پر رکھ دیا، سبحان اللہ، یعنی کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، یعنی اپنی معراج کو بھی بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد نبی معظم شفیع مکرم کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی؟ کیا مجھے یعنی میں نے اتنی قربانی دی ہے، کیا مجھے وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہوگا؟ نبی معظم شفیع مکرم کی عظمت پر قربان جائیں، آپ نے فرمایا ہاں تمہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے یہ سنا کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہوگی، پھر وہ مسکرائے اور مسکرا کر پھر کہنے لگے جو جناب سیدنا ابو طالب کا شعر ہے، دیکھیں وعدے کی پاسداری کیسے کی جا سکتی ہے، مکہ میں رہے اسی وعدے کو یاد رکھا ہے، دار ارقم میں ہو یا شیب ابی طالب میں ہو، آج غزوہ بدر کا موقع ہے، آج جہاں کنی کے عالم میں ہے، لیکن جہاں کنی کے عالم میں وہ وعدہ جو ہے وہ دوبارہ حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرایا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے دفاع کے لیے، آپ کی جان کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی عزت اور آپ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد جب یہ غزوہ ہو گیا، غزوہ ہو جانے کے بعد جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو واپس مقام صفرا پر جا کر پھر ان کی جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر ان کا مزار مبارک بھی